اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ جو رسول کی، الرسول ہے یعنی وہ رسول ہے یعنی نبی کریم، اور النبی الامی کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی، وہ رسول جس کو وہ تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یجدونہ وہ پاتے ہیں اس کو لکھا ہوا، یعنی اس کے اوصاف، جس نبی کے اوصاف تورات اور انجیل میں وہ اہل کتاب لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وہ نبی کی اور کیا صفات ہے، یامرہم بالمعروف، وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں منکرات سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور ان پر جو پلید چیزیں ہیں، خبیث چیزیں ہیں، ان کو حرام کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ ان سے ان کے بوجھ کو اور ہٹاتے ہیں، اور ان کو ان زنجیروں سے آزاد کرتے ہیں جن میں وہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پس فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، پس وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے اور انہوں نے ان کی تعظیم و توقیر کی اور ان کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیہ مجیدہ میں اللہ نے پیغمبر اسلام کی 10 خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اور اس کے مقابل میں کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی بتائیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ 10 خصوصیات بتائیں۔ وہ 10 خصوصیات کیا ہے؟ نمبر 1، الرسول، وہ رسول ہے، رسول خاص ہے، یا ایھا الرسول، وہ رسول ہے۔ النبی، یا ایھا النبی، قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے اپنے حبیب سے خطاب فرمایا ہے، کبھی نام لے کر خطاب نہیں کیا، جبکہ باقی انبیاء علیہ السلام کو جب مخاطب کیا اللہ نے تو ان کے ناموں کے ساتھ مخاطب کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم، یا حضرت نوح کو یا نوح بت بسلام منا، نوح کہہ کر مخاطب کیا، یا موسیٰ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، حضرت موسیٰ کا نام لیا، یا عیسیٰ ابن مریم، یا یحییٰ خذ الکتاب ھذا بقوۃ، ٹھیک ہے؟ تو نام لے کر خدا نے ان کو پکارا ہے، ان سے مخاطب ہوا ہے خداوند متعال، لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ نے اپنے حبیب کا یہ احترام کیا اور تعظیم کیا اللہ نے کہ ان کو نام کے ساتھ نہیں پکارا۔ خدا ہے لیکن شاید ہمیں بھی ادب سکھایا ہے، نام کے ساتھ نہیں کہا، یا محمد کہیں بھی قرآن میں نہیں آیا، اس میں محمد آیا ہے قرآن میں 4 مقامات پر، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یا وما محمد الا رسول، یہ آیا ہے، لیکن کہیں پر بھی اللہ نے جب مخاطب کیا ہے تو یہ نہیں کہا یا محمد، بلکہ 2 جگہوں پر جہاں خطاب کیا ہے فرمایا یا ایھا الرسول، اور 13 جگہوں پر خطاب کیا ہے فرمایا یا ایھا النبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اس میں بھی صفات بیان کی اللہ نے،
تو یہ پہلا نقطہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ادب سکھایا ہے، ہمیں بھی تعظیم اور تہذیب سکھائی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے پکارنا ہے تو کس طرح، انشاءاللہ مزید آئندہ آیت میں بتاؤں گا کہ کس طرح خدا نے ہمیں ادب سکھایا ہے، کس طرح تم نے رسول اللہ کا ادب کرنا ہے، کس طرح سے تم نے تعظیم کرنی ہے۔ نمبر 1 رسول، نمبر 2 نبی، نمبر 3 امی، نمبر 4 یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ ان کی صفات نہ فقط یہاں بلکہ سابقہ کتابوں میں بھی ان کی صفات موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں، مکتوبہ لکھی ہوئی۔ 4 نمبر 5 کیا صفت ہے؟ یامرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ نمبر 6 وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ انہیں برائیوں سے، منکرات سے روکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا زیارات ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے کہ معروف وہی ہے جس کا آپ نے حکم دیا ہے، وہی معروف ہے، اور جس سے آپ نے روکا ہے وہی منکر ہے۔ معروف اور منکر کا جو معیار ہے وہ معصومین علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ جس چیز سے انہوں نے روکا وہ منکر ہے، جس چیز کا انہوں نے حکم دیا وہی معروف ہے۔ یہ غالباً 7ویں ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیتا ہے۔ بس جس چیز کو رسول اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے وہ پاکیزہ چیزیں ہیں، پاک صاف ہے، طیبات ہے، اچھی چیزیں۔ اور وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو پلید ہے، جو نجس ہے، جو بری ہیں، جو صحت کے لیے مفید نہیں ہے، جو روح کے لیے ضرر رساں ہے، ان کو حرام قرار دیا، حرام قرار دیتے ہیں۔ 8 وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، 9ویں صفت یہ ہے کہ وہ ان سے ان کے بوجھوں کو ہٹاتے ہیں، جو خواہ مخواہ کے اپنی رسم و رواج کے غلط طور طریقوں کے جو بوجھ انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ رسول خدا کے ان کے بوجھ کو ہٹاتے ہیں، ان کو سبکبار کرتے ہیں۔ اور وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جن وہ فرسودہ رسومات کے، غلط عقائد کے، افکار کے زنجیروں میں یا غلامی کی زنجیروں میں وہ لوگ جکڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ انہیں ان سے آزاد کرتے، ان سے وہ زنجیریں ہٹاتے۔ دیکھیں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے کس لیے کہ انسانوں کو آزادی دلائے۔ جن زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہیں ان سے ہم لوگوں کو رسول خدا اس لیے آزادی دلائے۔ تو یہ 10 صفات رسول اللہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔